السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے بی بی فاطمہ کے بارے میں۔ بی بی فاطمہ نے حضرت بی بی فاطمہ نے کتنا صبر کا واقعہ سنائیں۔ ناظرین اکرام، ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو کتنا صبر لائک ضرور کریں، چینل پر پہلی بار صبر کا سبسکرائب لازمی کریں۔ ناظرین، اوریجنل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، وہاں جا کے واچ کر دینا۔ ناظرین، ویڈیو آخر تک کریں، میری ماں بہن فاطمہ کی طرح زندگی گزارنے کی عطا فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور جیسے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر مسجد نبوی کے سامنے تھا، حضرت بی بی فاطمہ کے گھر سے ننھے حضرت حسن اور حسین کے رونے کی آوازیں بار بار مسجد نبوی کے اندر تک آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی حسن اور حسین کی رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں، آپ بے چین ہو گئے اور حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، میں آپ کے گھر کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ تو اندر سے آواز آئی، اے بابا جان، اندر آنے سے پہلے آپ چادر مبارک اندر پھینک دیں۔ اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک گھر کے اندر پھینک دی، اور پھر آپ اندر تشریف لے گئے اور پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا بات ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ نے کہا، بابا جان، گھر میں اتنا بڑا کپڑا نہیں ہے کہ میں اپنا پورا بدن ڈھک سکوں، اسی لیے میں نے اپنے بدن کو آپ کے چادر سے ڈھانپا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ بے چین ہو گئے، کیونکہ حضرت بی بی فاطمہ بیماری کی حالت میں لگ رہی تھی۔ ان کا چہرہ زرد اور ان کی آنکھوں کے نیچے گڈھے صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے میرے بابا جان، آج آپ اپنی بیٹی کو معاف کر دینا، کیونکہ آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے تک نہیں آ سکی۔ کئی دنوں سے لگاتار بھوکا رہنے کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا جسم اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ابھی وہ اٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ سن کر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، بابا جان، حکم فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میں مسجد میں تھا اور مسجد کے اندر بار بار حسن اور حسین کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ حسن اور حسین کی رونے کی آواز نے مجھ کو بے چین کر دیا، اسی لیے میں تمہارے گھر آ پہنچا۔ اے فاطمہ، ننھے حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، بابا جان، 2 دنوں سے حسن اور حسین نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ تو یہ سن کر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، حسین بہت چھوٹا ہے، یہ تو ابھی دودھ پیتا ہے، اس کو آپ دودھ پلا دیجئے، یہ خاموش ہو جائے گا، اور حسن کو میں اپنے کندھوں پر سوار کر لیتا ہوں تو اسے بھی آرام مل جائے گا۔ پیارے دوستوں، بات جب یہاں تک آن پہنچی تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زار و قطار رونے لگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اب کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، بابا جان، مسلسل فاقوں کی وجہ سے میرا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، میں ننھے حسین کو اپنا دودھ بھی کیسے پلاؤں؟ بس جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو ننھے حسین کو اپنے گود میں اٹھا لیا اور اپنی مبارک زبان حسین کو چوسنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی امام حسین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کو چوسنا شروع کیا تو ان کو آرام مل گیا، اور اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن کو گود پر اٹھا کر اور اپنے کندھوں پر سوار کر لیا۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے بھی آرام پایا۔ اتنے میں مسجد نبوی سے اذان کی آواز گونجنے لگی۔ فاطمہ نے اپنا مصلی بچھایا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑتے ہوئے اپنی بیٹی کے پاس پہنچے اور پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا ہوا؟
تو یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی اور کہنے لگی، بابا جان، آج آپ کی بیٹی کے یہ چوتھے دن کا فاقہ ہے، یعنی حضرت بی بی فاطمہ 4 دنوں سے بھوکی ہے، کچھ بھی نہیں کھایا ہے، یہاں تک کہ ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں کھایا، اسی لیے کمزوری کی وجہ سے گر گئی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی یہ کیا ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بابا جان، آج آپ کی بیٹی کے چوتھے دن کا فاقہ ہے اور ہر دن کے اعتبار سے میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے۔ پہلے دن جب میں بھوکی رہی تو میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا، پھر میں دوسرے دن کا پتھر باندھ لیا اور پھر تیسرے دن کا تیسرا پتھر بھی باندھ لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح سے میں نے 3 دن میں 3 پتھر اپنے پیٹ پر باندھ لیے ہیں۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بیٹی اپنا مصلی اٹھا۔ حضرت فاطمہ نے اپنا مصلی اٹھایا تو دیکھا کہ نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ بیٹی جتنا چاہے اٹھا لو، مگر کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سونے کو ہاتھ نہیں لگایا اور اپنا مصلی واپس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اپنے بیٹی کے سر پر رکھا اور فرمانے لگے کہ اے بیٹی فاطمہ، تمہارا یہ صبر تا قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ تمہارا شوہر علی اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ پاک کی کتاب قرآن شریف کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے، اس کے نتیجے میں خاندان نبی کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اے بیٹی فاطمہ، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کپڑے اپنے پیٹ سے ہٹایا تو حضرت بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پر تو 3 ہی پتھر بندھے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر تو 4 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے بیٹی فاطمہ، تو 3 دن کی بھوکی ہے، مگر آج میرا تو چوتھے دن کا فاقہ ہے، میں تو 4 دن کا بھوکا ہوں۔ تو پیارے دوستوں، ذرا سوچیں کہ ان کو کیا ضرورت تھی کہ 3 دن 4 دنوں تک بھوکے رہنے کی؟ اگر آپ چاہتے تو دنیا بھر کے خزانے آپ کو مل جاتے، اگر آپ چاہتے تو آپ جنت سے کھانا بھی منگا لیتے، مگر ایسا کرنے کی وجہ یہ تھی، اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کی وجہ یہ تھی، بھوکا رہنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے امت کے لوگوں کو غریبی کی وجہ سے اپنی آبرو کا سودا نہ کریں، اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ اس وجہ سے آپ نے 3 دن 4 دن تک بھوکا رہ کر دنیا والوں کو دکھایا، پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی دنیا کو سکھایا۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور جا کر نیچے فرش پر ہی بیٹھ گئے۔ وہیں پر پاس ہی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائے ہیں۔ ان کو دیکھتے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے فاروق اعظم، ابھی تو نماز کا وقت ہی نہیں ہوا ہے، تو پھر اس وقت آپ کیوں تشریف لائے ہو؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، آج تیسرے دن کا فاقہ ہے، تو 3 دن کی بھوک نے بے حال کر دیا ہے، اسی لیے میں گھر سے باہر نکل آیا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے فاروق اعظم، آج ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو 5ویں دن کا فاقہ ہے۔ اس کے بعد آپ تینوں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ پتہ چلا کہ ایوب انصاری گھر پر موجود ہی نہیں ہے، تو آپ واپس جانے لگے تو اندر سے آواز آئی کہ اندر تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد حضرت ایوب انصاری کی بیوی نے کھانا پکایا